14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا۔ پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمت کے حصول پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ اس وقت غسل فرما رہے تھے۔ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ نے چادریں پکڑ کر پردہ کر رکھا تھا۔ غسل سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت نماز ادا کی، اور یہ چاشت کا وقت تھا۔ فتح مکہ کے بعد آپ فوری طور پر جو عمل کرتے ہیں وہ ہے اللہ کے سامنے سر بسجود ہونا، اللہ کے سامنے نماز پڑھنا، اللہ کے سامنے نوافل ادا کرنا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا کہ وہاں یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہودیوں کے روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ یہودیوں نے بتایا یہ وہ دن ہے جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لشکر سے نجات اور آزادی عطا فرمائی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس نعمت کے حصول پر محرم الحرام کو روزہ رکھا تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں شکرن للہ، کہ یہ روزہ اس لیے رکھا تھا کہ اس نعمت کے حصول پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور وہ نعمت کیا ہے؟ فرعون کے لشکر سے آزادی کا ملنا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت جب کوئی نعمت عطا فرمائے، خواہ وہ کسی بھی قسم کی نعمت ہو، تو اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ بندہ اللہ رب العزت کے سامنے شکر بجا لائے۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے بندوں میں شکر کرنے والے کم ہیں۔ شکوے کرنے والے، شکایات کرنے والے، اللہ رب العزت کے سامنے اپنی پریشانیوں کو زیادہ بیان کرنے والے، نعمتوں کا تذکرہ کم کرنے والے تو بہت ہیں۔ آواز تھوڑا کم کر۔ لیکن اللہ رب العزت کی نعمت پر شکر ادا کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ بندوں میں شکر گزار بندے کم ہیں۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی کو دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہمیں ان نعمتوں کا احساس بھی نہیں ہوتا، ہمیں ان نعمتوں کی کوئی قدر و منزلت بھی نہیں ہوتی، ہمیں ان نعمتوں کا کوئی تذکرہ بھی کرنا یاد نہیں رہتا۔ لیکن جب ان میں سے کوئی ایک نعمت کم ہو جاتی ہے، کسی ایک نعمت میں وقتی طور پہ کوئی فرق آ جاتا ہے، کوئی ایک نعمت عارضی طور پر اللہ رب العزت لے لیتے ہیں، تو ہمیں فوری طور پر شکوہ و شکایت شروع ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس یہ نعمت موجود نہیں ہے، ہم اس نعمت سے محروم ہیں، اللہ رب العزت نے ہم سے یہ نعمت لے لی ہے۔ لیکن اللہ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کا اللہ کی طرف سے ملنا اور ان نعمتوں کی اللہ رب العزت کی طرف سے عنایت انسان کو یہ یاد نہیں رہتی، اس لیے کہ انسان ناشکرا ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ ایک آدمی ہے، وہ صحت و سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ زندگی کی کئی بہاریں گزارتا ہے، وہ صحت و سلامتی کے ساتھ زندگی کے کئی سال گزارتا ہے، اسے اس وقت ان نعمتوں پر شکر ادا کرنا یاد نہیں ہوتا۔ لیکن جب کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا اور کچھ وقت کے لیے وہ بستر پہ آ گیا، کچھ وقت کے لیے
اس کے معمولات متاثر ہو گئے تو اس کو فوری طور پر شکوہ و شکایات یاد آتی ہے کہ میں تو یہ بھی نہیں کر سکتا، میں تو وہ بھی نہیں کر سکتا۔ زندگی کے کئی سال اسی رب العزت کی عنایات پر اور اللہ رب العزت کی نعمتوں پر گزارے ہیں، انسان یکسر انہیں فراموش کر جاتا ہے اور تھوڑی سی تکلیف بھی ہوتی ہے وہ انسان کو یاد رہتی ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ کہ میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ شکر کرنے والے، نعمت کی قدر کرنے والے، نعمت کا احساس کرنے والے، یہ بندے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بہت کم ہیں۔ اور اللہ رب العزت نعمتوں پر قدر کو پسند کرتے ہیں، نعمتوں پر شکر کو پسند کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ اگر تم شکر کرو گے میں نعمتیں بڑھا دوں گا، تم شکر کرو گے میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میری نعمتیں برقرار رہیں، اللہ نے مجھے صحت دی ہے میری صحت برقرار رہے، اللہ نے مجھے مال دیا ہے میرا مال برقرار رہے، اللہ رب العزت نے مجھے کئی طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، یہ نعمتیں کبھی مجھ سے کم نہ ہو، کبھی میں ان نعمتوں سے محروم نہ ہو، تو اس کے لیے بنیادی طور پر سب سے اہم جو چیز اللہ رب العزت نے خود بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ بندے تجھے جو چیز میں نے بطور نعمت دی ہے تو اس نعمت پر شکر ادا کر۔ جب تک تو شکر ادا کرتا رہے گا کبھی وہ نعمت تجھ سے چھینی نہیں جائے گی، کبھی تجھے اس نعمت سے محروم نہیں کیا جائے گا، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ تیرے پاس وہ نعمت نہ ہو، بلکہ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم شکر کرو گے تو میں اس نعمت کو چھینوں گا نہیں، ختم نہیں کروں گا، بلکہ پکی بات ہے کہ میں اس نعمت میں اضافہ کروں گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں صحت دی، اللہ نے مال دیا، اللہ نے طاقت و قوت دی، جسے اللہ نے عہدہ اور منصب دیا، جسے اللہ رب العزت نے عزت عطا فرمائی، شہرت عطا فرمائی، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ہم نعمت کسی ایک چیز کو سمجھ لیتے ہیں۔ ایک آدمی ہے جس کو اللہ نے مال بھی دی، جسے اللہ نے صحت دی ہے، اس کے پاس بیماری نہیں ہے، اللہ نے اس کو اولاد عطا فرما دی ہے، اولاد نافرمان نہیں ہے، اللہ نے اس کو عزت دی ہے، معاشرہ اس کی قدر کرتا ہے، اس کی کہیں پر بدنامی نہیں ہے، کوئی برے القاب سے یاد نہیں کرتا، لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے، تو وہ یہی کہتا ہے کہ میرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، میرے پاس اچھا کھانا نہیں ہے، میرے پاس عمدہ لباس نہیں ہے۔ یہ باقی ساری نعمتیں اس کو نظر نہیں آتی کیونکہ ناشکرا ہے۔ آپ ذرا پوچھئے ان لوگوں سے جن کے پاس مال اتنا ہے کہ وہ گن نہیں سکتے، مال اتنا ہے کہ ان کے تصور میں نہیں ہے، انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس دولت کتنی ہے، لیکن وہ کچھ کھا نہیں سکتے کیونکہ بیماریوں میں مبتلا ہیں، معاشرہ ان کی عزت نہیں کرتا کیونکہ ان کی سیرت و کردار ایسی ہے، لوگوں میں ان کی اچھی شہرت نہیں، ان کی بیویاں ان کے بچے ان کے ساتھ مخلص نہیں ہے، بیویاں اور بچے ان کی بغاوت پر اتر آئے ہیں، ان کے پاس مال و دولت موجود ہے۔ ان سے پوچھئے کہ اولاد کی فرمان برداری کتنی بڑی نعمت ہے، ان سے پوچھئے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ ساری کی ساری چیزوں کو نعمت قرار دیا ہے۔ اللہ نے جس کو جو نعمت عطا کی ہے اسے اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے مجھے اس نعمت سے نوازا ہے، مجھے اس نعمت سے مالا مال فرمایا۔